والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دین اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پر دو چیزیں جو ہیں نا اس سے عبارت ہے، بلکہ ہمارا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے، ایک ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہ 7-8 سال پڑھنے کے بعد مزید 1 سال کی دینی تعلیم کا آپ نے ارادہ کیا ہے، تو ارادہ آپ نے بنایا تو آپ جو ہیں پھر اس کے لیے تشریف بھی لائے، یہاں اس ادارے میں انٹرویو آپ نے دیے، اور اس کے بعد اب عملی طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں دو پہلو ہو گئے آپ کی بات کے، ایک آپ کا ارادہ تھا اور سوچ تھی، اور اس سوچ اور ارادے کے نتیجے میں آپ جو ہیں اب عملی اعتبار سے اس کام کے لیے جو ہے الحمدللہ آغاز کا پہلا دن ہے۔ اسی طرح ہر کام کی ایک پیچھے جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے اس کے، اور ایک اس ذہن کے مطابق پھر انسان کام کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہی ہیں کہ اصل چیز ذہن ہے انسان کا۔ اگر آپ کا ذہن نہ ہوتا تو آپ یہاں آتے بھی نہ، بڑا دور دور سے کہاں سے آپ ماشاءاللہ پشاور سے، دیر سے کہاں سے آپ نے داخلے لیے ہیں، اور اتنے لمبے سفر کر کے بھی آ گئے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پورا سال جو ہے لگانے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ یہ پورا جو 1 سال آپ نے دینا ہے، اس کے پیچھے جو ارادہ ہے وہ 1 سال لگانے کا پختہ ارادہ تھا، تو 1 سال آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دی مدینہ میں۔ آپ کے علم ہے نا شراب مختلف مراحل میں حرام ہوئی ہے، تو جب آپ نے مدینہ میں شراب حرام قرار دی تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں شراب جو ہیں اپنے مٹکے توڑ دیے، شراب کی نہریں بہہ پڑی مدینہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس کا حکم دے دیتے تو کسی نے بات ہی نہیں ماننی تھی۔ شراب، یہ سگریٹ وغیرہ، یہ ایسی جو ہیں انسان ایسی غلط عادات ہیں کہ یہ نہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان کی عادات ہلکی ہوتی ہیں، یہ نشے کی جو عادت ہے نا یہ بہت ہی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ شراب جو ہے اس کی بھی حالت یہ بہت مشکل معاملہ ہے شراب کو چھوڑنے کا۔ سگریٹ تو بہت بڑا عزم ہونا تو سگریٹ چھوٹتا ہے، سگریٹ تو چھوٹی چیز ہے، شراب اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب شراب حرام قرار دی تو آپ روایات ماشاءاللہ جمعہ بھی آپ پڑھاتے ہوں گے لازماً، تو روایات میں آتا ہے کہ صحابی کے ہاتھ میں یعنی قریب منہ کے لے کے جا رہا تھا، آواز آئی تو وہیں سے پیچھے کر دیا۔ یہ ایسی کفیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑی نہیں، پہنچی نہیں، خود اللہ کے رسول نے آ کے بیان نہیں کیا۔ آپ کے حکم اگرچہ خبر واحد سے منتقل ہو رہے ہیں، اور لیس الخبر کالمعاینہ، ایک بات بندہ خود سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اس کی اور تاثیر ہوتی ہے، واسطے سے سننے کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا تھا نا کہ میں جو ہے ماروں گا اور پھر دوبارہ زندہ کروں گا، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا بھی دیں۔ تو قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں لے کر آئے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان تو میں لے کر آیا ہوں، لیکن رویت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا یقین بھی شامل ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے دل کے یقین تو عقیدہ میں بھی شامل ہوتا ہے بغیر رویت کے بھی، لیکن بہرحال دیکھنے سے جو قوت بنتی ہے انسان کا یقین، جس کو آپ عین الیقین بھی کہتے ہیں نا، سورۃ تکاثر میں عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، درجے تو فرق ہے نا یقین کے۔ تو جو دیکھنے سے یا براہ راست سننے سے انسان کو کفیت حاصل ہوتی ہے، اور بہرحال پیغام سے وہ کفیت حاصل نہیں ہوتی، چاہے پیغام یقینی بھی ہو تب بھی بہرحال دیکھنا یا براہ راست سننا اس کا فرق ہے۔ تو صحابہ اکرام نے شراب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی نہیں تو کس انداز میں جو ہے وہ آپ دیکھیں مدینہ کے اندر شراب کی نہریں بہہ گئیں۔ تو اصل بات ہے کہ ہمیں مدینہ کا دور بڑا نظر آتا ہے سنہری، اس میں فتوحات ہو رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکومت کے جو ہے سربراہ بھی بن گئے ہیں، اور ہدایات جاری کر رہی ہیں، شان و شوکت نظر آ رہی ہے۔ مکہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام جو ہیں
شدید تکلیفوں میں، اذیتوں میں، ذلتوں کا شکار رہے۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اصل دور تو مدینہ والا تھا، حالانکہ اصل دور مکہ کا تھا، کیونکہ مکہ کے اندر جو اللہ کے رسول نے محنت کی ہے، اصل میں یہ باقی سارا بات کا جو کام ہے وہ اس کا اصل میں صلہ ہے، یا اس کی حوالے سے جو ذہن تیار ہوا ہے مکہ میں، جن مشکلات سے صحابہ گزرے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو عزم ان کے بنے، تکلیفوں سے گزر کے انسان جو کندن بنتا ہے نا، جیسے سونا بھٹی میں جا کے سونا جو ہے وہ نکھرتا ہے، اسی طرح جب تک انسان کو آزمائشیں نہ آئیں، انسان جو ہے وہ اس کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا۔ بے شمار اوقات جو ہے انسان کے ارادے ہوتے ہیں، لیکن ارادے تو سوچ کا بھی نام ہے، ارادہ تو خواہش کا بھی نام ہے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں، بلکہ عام مسلمان بھی گناہ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سگریٹ کے حوالے سے تو بات آئی ہے، عام طور پہ سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ جو ہے مضر صحت ہے، کینسر ہو جاتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن سگریٹ کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو سوچ تو ہوتی ہے سگریٹ پینے والے میں بھی کہ اس کو میں چھوڑ دوں، لیکن یہ چھٹتی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے لیے عزم ارادہ بنانا پڑتا ہے، اور وہ ارادہ اور عزم ہوتے ہوتے سگریٹ کے نقصانات یا سگریٹ کے حوالے سے جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں بڑا عرصہ لگتا ہے، پھر انسان کا کہیں جا کے بہت ذہن کلیئر ہو جاتا ہے، کسی انتہائی نتیجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر انسان کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ آپ ماشاء اللہ 68 سال آپ نے پڑھ لیا، جب آپ جن اداروں میں داخل ہوئے وہاں پہلی کلاس میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی جو 8ویں سال میں فراغت کی وقت تعداد تھی، اس سے 20 گنا زیادہ طلبہ آپ کے ساتھ داخلہ لیتے ہیں۔ ارادہ تو انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سفر کو پورا کر پاتے ہیں۔ اس کا اصل تعلق انسان کے حالات میں بڑا تعلق اس سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی پیچھے سوچ کتنی پختہ تھی۔ تو میں آپ کو اصل میں عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں، عقیدہ چیز کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں نا مکہ میں کہ آپ شراب چھوڑ دیں تو کسی نے ماننا ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سے نا؟ وجہ وہ ذہن تیار نہیں تھا نا، وہ جو ہر وقت کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور پھر آزمائشیں جب تک نہ آئے انسان کا ذہن اتنا پختہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یہ بھی آیتیں ہیں دوسرے پارے میں، ام حسب الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین۔ نفاق اور ایمان، ایمان عقیدے سے متعلقہ چیز کا نام ہے، ایمان انسان کی سوچ کا نام ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو ایمان کون سی چیز ہے؟ جو انسان کے قلب و فکر اور قلب و عقل سے متعلق ہو، عمل انسان جوارے سے ادا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام ہے جو ظاہری چیزوں کا نام ہے، ارکان اسلام آپ کو پتہ ہے نا 5 مشہور ہیں، تو وہ سارے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، وہ عمل ہے نا، آپ کو کہا اپنے عمل سے انجام دیتے ہیں، ان کو اعمال کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا ارکان اسلام میں، اگر آپ دیکھیں تو ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے یا دل سے کسی چیز کے اقرار کا، یقین کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ ماننے کا نام ہے۔ تو وہاں بھی ایمان باللہ ہے، لیکن اسلام کے اندر بھی جو ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے۔ یہاں اصل میں زبان سے جو آپ اقرار کرتے ہیں نا وہ عمل ہے۔ ارکان اسلام میں جو کلمہ توحید کا اقرار ہے یہ باقاعدہ ایمان کے پہلو میں نہیں ہے، ایمان کے پہلو میں تو اس کا اقرار جو ہے وہ اور پہلو ہے، وہ دل سے تصدیق بالقلب ہے، وہ اس کا ایمان میں ذکر ہے۔ اور اسلام میں جس کلمے کا آپ اقرار کرتے ہیں وہ وہی کلمہ ہے جو اصل میں آپ پہلے مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد زبان سے آپ اقرار کر کے اللہ سے معاہدے میں بن جاتے ہیں۔ تو بات ذرا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے نا ارادہ اور سوچ، اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے 13 سالوں میں صحابہ کی تیاری کی ہے، اور اتنی تیاری کی ہے کہ حالات اتنے بن گئے کہ اب جو ہے وہ پھر حکومت بھی قائم ہو گئی، کیونکہ مختلف کام اجتماعی کرنے کے لیے اجتماعی نظم جو ہے اسلام میں ضروری ہے، یہ طریقہ کار ہے، اجتماعی نظم قائم کر لیا۔ جہاد و قتال بھی تب شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو جہاد و قتال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ بلکہ دیکھیں کہ
مدینہ سے اسلام پھیلا تو بہت ہے، لیکن نفاق کا آغاز مدینہ سے ہوا، جا کے منافقین مدینہ میں ہیں سارے، چونکہ اس وقت لوگوں کی ذہنی تربیت یا ذہن سازی اس طرح نہیں تھی جس طرح ذہن سازی مکہ میں ہوئی ہے۔ مدینہ کے اندر لوگ اسلام کے رعب و شان و شوکت کو دیکھ کے بھی مسلمان ہو گئے، اسلام کے دبدبے کو دیکھ کے بھی مسلمان ہو گئے، گویا کہ ان کی ذہن کی تیاری پوری نہیں تھی، اور عمل کے اندر وہ ایک چیز کے لیے آگے۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھا دیکھی بھی چل پڑتے ہیں نا، گویا کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی پیچھے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں دیکھا دیکھی، تو ان کی جو خواہشات نفس ہیں وہ تو سنبھالنے کی عادت نہیں بنی ہوتی، وہ تو ان کا ذہن پورا تیار نہیں ہوا ہوتا، تو وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی پھر جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جو کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اسلام شعور سے قبول کرتے ہیں، ہمارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے رویے میں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے تو کبھی شعوری پہلو سے پہلے دن گھر سے اسلام ہمیں ملا، شعوری طور پر ہمیں ایسا موقع ہی نہیں ملا ہوتا کہ ہم غور فکر کر کے اسلام کو اپنے پورے احساسات اور شعور اور خواطرات کے ساتھ مانیں۔ خواطرات انسان کے خیالات ہیں نا، سوچ اور نیت ہے۔ تو آپ میری بات، میرا خیال ہے میری بات لمبی ہو رہی ہے، حالانکہ میں بات ایک ہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا پہلو ہوتا ہے ذہنی فکری، اور ایک چیز کا پہلو ہوتا ہے عملی، اور آپ اس کا پریکٹیکل کر کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اب تو ہمارے ہاں ایک ہماری جماعت تھی، ابھی بھی ہے جماعت دعویٰ، جس کو مرکز دعویٰ الارشاد کہتے ہیں، تو یہ ٹریننگ کروایا کرتے تھے، اب تو اس پہ بھی بین ہے، دنیا جو ہے وہ ساری چڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ نا 40 دن کا دورہ صفا ہوتا تھا، دورہ صفا بلکہ 3 مہینوں کا ہوتا تھا، ٹریننگ کے لیے مہینے کے لیے لے جاتے تھے۔ وہاں جا کے جن لوگوں نے آپ میں سے ایسی ٹریننگ لی ہوئی ہیں، تو زیادہ فوکس جو ہے وہاں جا کے ٹریننگ پر نہیں ہوتا تھا، سبھی لوگ تو ٹریننگ کے لیے جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اسے ٹریننگ کے لیے بندے نہیں بلائے، ہم نے تو ذہن ان کے اپنے ساتھ کرنے ہیں۔ وہاں حدیث کا درس دینا، خاص طور جہاد سے متعلقہ حدیثیں ساری سنانا، وہ اتنا بندے کو تیار کر دیتے تھے کہ وہ 30 دن بعد بچہ جو ہے وہ گھر جانے کے بعد گھر پر کہتا تھا میں نے اب دورہ صفا کرنا آگے۔ تو دورہ صفا جو ہے والدہ کہتے تھے نہیں اب کافی ہے، کہتے تھے نہیں میں نے کرنا ہے۔ اور جو بندہ دورہ صفا کر لیتا تھا نا، پھر یہ ہے کہ اس نے کشمیر میں لانچ ہی ہونا ہوتا تھا، پھر یہ نہیں کہ والدین تو پھر پٹ مارے چاہے، لیکن یہ ہے کہ ذہن اس کا کنٹرول ہو گیا، ذہن سازی کر کے برین واشنگ ہوگی اس کی پوری۔ تو یہ اصل میں ذہن سازی، عقیدہ اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ صرف آپ کا ارادہ جو ہے نا، یہ نیت، اس کا نام عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ آپ کے ارادے کے اندر جو عزم مصمم ہو اس کا بھی نام نہیں ہے۔ عزم مصمم پختہ جو آپ کا ایک ذہن ہوتا ہے، پختہ ارادہ، اس کا بھی نام نہیں ہے۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، اتنا زیادہ آپ کے اندر شعور پیدا ہو جائے، اتنا زیادہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے کہ آپ کے عمل میں اس کی تاثیر پیدا ہو۔ میں اپنے الفاظ میں تعریف کر رہا ہوں عقیدے کی۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، قرآن پاک میں لفظ عقیدہ استعمال نہیں ہوا، لیکن عقیدے کے جو مادہ ہے وہ استعمال ہوا ہے، یہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ اور بھی لفظ مل جائے گا اس باب سے آپ کو قرآن پاک میں یا حدیث میں الفاظ۔ تو اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں۔ تو عقیدہ اصل میں سوچ اور فکر کی وہ گرہ بند تیاری ہے جس کے بعد انسان کے لیے پھر عمل مشکل ہی نہیں رہ جاتا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بہت بڑی مشکل چیز ہے، اس کے اوپر مواظبت اور ہمیشگی، اور اس کو آپ باقاعدگی سے پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں، اور ٹائم پہ اذان ہو جائے، سارے کاموں کو چھوڑنے کا انسان کو مشکل ہونے لگے۔ فجر کے وقت خاص طور پہ اٹھنا، گرمیوں کے دن ہو، راتیں چھوٹی ہوں، لیکن جو مومن ہے وہ تو رات ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سوئے تو وہ پھر بھی اذان ہوگی تو اٹھ کے آ جائیں گے نماز میں۔ اس میں ان کا ذہن اتنا پختہ تیار ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور خشوع جو ہے یہ کوئی عمل کے پہلو کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے سمے سوچوں کے اندر ہوتا ہے تو انسان کے عمل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے انسان رکھتا ہے۔ روزہ بھی ایسے ہی ہے، بے شمار ہٹے کٹے لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیسے رکھیں جی، برداشت نہیں ہوتا جی،
ہٹے کٹے ہوتے ہیں اس کو روزہ نہیں رکھا جاتا. اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، علماء، متقین، صلحاء جو ہیں 80 سال کی عمر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. جب انسان کے اعضاء سارے کمزور ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، انسان کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم عام طور پہ کہ روزہ جو ہے نا وہ روحانی طاقت سے رکھا جاتا ہے، وہ جسمانی طاقتوں سے نہیں رکھا جاتا. جسمانی طاقت تو ایک ظاہری چیز ہے نا، جیسے عمل ایک ظاہری چیز ہے. روحانی طاقت اصل میں وہ اللہ سے تعلق ہے جو انسان کا وقت کے ساتھ ساتھ قربانیاں دے دے کر ساری زندگی گزارنے کے بعد ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 50 سال 60 سال گزارتا ہے اور 50 سال 60 سال نمازیں پڑھتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق پھر یہ کر کر کے محنتیں، انسان کندن ہو جاتا ہے، اس کے اندر شعور انتہائی درجے پر پہنچ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر انسان کے لیے انتہائی بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود روزہ رکھنا اس کے لیے مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ میری والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہیں 40-50 سال سے ادارے چلاتی ہیں، 8-9 ادارے ان کے لاہور میں ہیں. تو ان کی عمر اب اس کا 75 سال ہے. تو وہ جیسے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور ڈاکٹر سار صاحب، مرحوم کا کام تھا قرآن فہمی کا، میری والدہ کا یہی کام ہے 50 سال سے. اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام ہوتا ہے ان کے اداروں میں. ان کے 80 کے قریب مراکز ہیں لاہور میں. تو 8-9 بلڈنگیں ہیں ان کی لاہور میں، جیسے یہ ایک بلڈنگ ہے، اس طرح کے 9-10 بلڈنگیں. تو رمضان میں عام طور پہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا دورہ قرآن کراتے ہیں. تو روزہ رکھ کے 75 سال ان کی عمر ہے اور ہم 10 بہن بھائی ہیں اور پھر بڑی محنت کی ہے والدین نے، تو بندہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں میرے نانا ہیں، ان کی بیٹی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ گھر کی بھی پہلے دن سے تربیت بڑی سخت ان کی تھی، اپنی بھی ہماری بھی انہوں نے بڑی سخت تربیت کی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ رمضان میں ابھی بھی ہم حیران ہوتے ہیں، ہماری عمر سے دگنی عمر ہے ان کی. والد صاحب کی تو میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ان سے بھی ماشاءاللہ آگے اللہ کے فضل سے. تو ابھی بھی وہ روزہ رکھ کے نا 3 سے 4 گھنٹے صبح 10 بجے سے 11 بجے تک 1 بجے تک 2 بجے تک ان کا دورہ قرآن ہوتا ہے. روزانہ انہوں نے قرآن پاک کی پارے کی تفسیر کرنی ہوتی ہے نا، سال ہو گئے ابھی تو ان کے ان معمولات کے. ابھی بھی وہ روزہ رکھ کے شدید گرمی میں، اب تو موسم اس سال اچھا تھا، پچھلے 2-3 سال پہلے بڑی شدید گرمی تھی، وہ تب بھی روزہ بھی رکھتی تھیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 4 گھنٹے مسلسل بولنا. دورہ تفسیر میں جو ہے وہ سینکڑوں خواتین موجود ہوتی ہیں ان کی. اس ساری بات کے بعد پھر یہ کہ دورہ بھی گھر میں نہیں ہوتا. اب مثلا 3 سال پہلے یہاں ہمارا جو جامع رحمانیہ آج کل بیت العتیق میں ہے، وہاں سے سفر کر کے آنا، سفر ہی جو ہے وہ آدھا پونے گھنٹے کا بن جاتا ہے. آنا پھر واپس جانا اور اس کے بعد روزہ بھی پورا کرنا اور اس کے بعد گھر کے کام بھی کرنا اور سارے. تو یہ کیسے انسان کا ممکن ہوتا ہے جب انسان روحانی طور پر بہت زیادہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے، انسان کے اندر بہت زیادہ جو ہے انسان کا شعور، ایمان، تقویٰ بڑھ جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نا ان کا مرکز دل ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے نا اس کا مرکز بھی دل ہے. ہمارے ہاں قرآن اور حدیث میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے عقیدے کے لیے وہ ایمان ہے، اور اعمال کے لیے جو اصطلاح ہے وہ اسلام ہے. ایمان جو ہے یہ آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح اور ایمان آپ دیکھتے ہیں نا ملا کر بولتے ہیں. اور ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو عمل کے علاوہ ہے. اور اس عمل الصالح سے مراد وہی چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ. تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور پھر عمل صالح بجا لیں، قرآن پاک میں جا بجائے لفظ آتے ہیں. تو ایمان جو ہے اس کا مرکز دل ہے نا. اس لیے ایمان کے عام طور پہ جو 3 ارکان بیان کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے اقرار، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. ویسے اقرار باللسان اور عمل بالجوارح دونوں جو ہیں یہ جو ہے اسلام سے اس کا تعلق ہے، یعنی یہ ایمان سے متعلقہ نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا نا کہ اقرار باللسان جو ہے یہ ارکان اسلام کا پہلا حصہ ہے. اصل میں عمل میں کچھ تفصیل آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تفصیل یہی ہے کہ اقرار باللسان اور عمل بالجوارح دونوں جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں، لیکن دونوں کا ایک فرق ہے. صرف زبان سے ایک اقرار کرنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے سے ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کم از کم جو ہے اس کی صف بدل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے یہی پڑھانا چاہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ دیں مجھے ایک بنیاد مل جائے گی. تو یہ اقرار باللسان جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے اعمال میں سے اقرار باللسان جو ہے اس کو الگ سے جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے عقیدہ کے اندر، ایمان کی تعریف کے اندر. باقی عمل بالجوارح جو ہیں اس میں باقی تمام اعمال ہیں جتنے بھی ہیں اقرار باللسان کے علاوہ. نماز بھی عمل بالجوارح میں شامل ہے.
اس کی بے شمار کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود انسان کا اگر تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دو چیزیں موجود ہیں تو انسان کی وہ کوتاہیاں جو ہے وہ قابل معافی روز قیامت ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا نا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے روز قیامت جنہیں اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے، صحیح بخاری مسلم میں ہے، لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے عمل میں کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو عمل کے حوالے سے، عام اعمال کے حوالے سے جو ہے خوارج کے ہاں تو زور زیادہ ہے۔ خوارج کے ہاں ہر عمل جو ہے اقرار باللسان جیسا عمل ہے، نماز کی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی نا، گناہ تھوڑا سا ہوا نا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اقرار باللسان مرکزی چیز ہے، اس کے بغیر تو قانونی انسان مسلمان نہیں بنتا، ہم مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے اس کو، اور جو قانونی مسلمان بن جائے پھر اس کے لیے یہ سارے حقوق طے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے منزلیں بڑی لمبی ہیں انسان کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے، بہت تفصیلی معاملہ ہے۔ تو بنیادی چیز دو ہیں، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ عمل بالجوارح بھی شامل ہے، وہ تو میں بتا ہی رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں عقیدہ کہتے ہی اتنے مضبوط انسان کی ذہنی جو ہے افکار کی ایسی گیروں کو کہتے ہیں جو انسان کے عمل میں تاثیر پیدا کریں۔ اس لیے ایمان عمل کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان کیسا ہے جس میں عمل کی تاثیر ہی نہ ہو؟ اس کا مطلب وہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو خیال ہے۔ میں تو کہتا ہوں خیال بھی ضروری نہیں ہے، بے شمار اوقات دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، منافقت جو ہے زبان سے اقرار ہو جاتا ہے، اور نفاق قلبی میں کیا ہے کہ بندہ اندر سے ہے کافر، لیکن ہم قانونی مسلمان تو کہیں گے نا اس کو منافق کو۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو چیز ہے نا عقیدہ، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا عمل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ صفحہ کا جب کورس ہو جاتا تھا جماعت دعویٰ میں، تو والدین ٹل لگا بیٹھتے تھے، بچہ جو ہے میں نے جا کر شہید ہونا ہے۔ صحابہ کرام میں جب یہ تربیت ہوئی، ایک تو شراب کی میں نے مثال آپ کو بیان کی ہے، صحابہ کرام نے جو زندگیاں قربان کی ہیں دین اسلام پر، ہر چیز قربان انہوں نے کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کے بیٹے تو جنگ بدر میں جو ان کا معاملہ ہوا کہ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنے والد کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر آپ سامنے آ گئے تھے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے کہا میرے والد ہیں آپ، تو ابوبکر کہتے ہیں اگر تم آئے ہوتے تو میں تمہیں بالکل نہ چھوڑتا۔ یہ کس لیے تھا؟ اصل میں اس کے پیچھے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ جو ہے بڑا مضبوط تھا جو تیار ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے جنگ بدر کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جنگ بدر کے جو قیدی تھے کہ یا رسول اللہ ہر بندے کا جو رشتہ دار ہے نا اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور ان کی گردنیں اتاریں، وہ ایک تو اس سے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے کتنا پکا مسلمان ہے اور اس کا کتنا پکا ایمان ہے، اور دوسرا اس آزمائش سے ان کے ایمان مزید پختہ ہوں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے ٹھیک ہے، نہیں ابھی معاملہ اتنا نہ ابھی کھڑا کریں، مشکل ہو جائے گا یا آغاز ہے۔ بہرحال بعد میں اللہ رب العزت نے تو حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا، بلکہ کافی سخت اللہ رب العزت نے آیات اتار دی، تو حضرت ابوبکر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ بات اگر آج عذاب آ جاتا تو عمر کے علاوہ ہم تو پکڑے جانے تھے ہم نے عذاب میں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، ہے نا سورۃ توبہ کے آخر، سورۃ انفال کے آخر میں۔ تو میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ اصل میں بہت مرکزی چیز ہے عقیدہ۔ اگر سب سے اہم چیز کوئی چیز ہے ہماری تمام دینی نصاب میں تو عقیدہ ہے، اس کے اوپر سب سے محنت ہونی چاہیے، لیکن بر صغیر کا جو خاص پس منظر ہے وہ عقیدے کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ مسئلہ بنا ہے فقہ کا، حنفی فقہ کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اہل حدیث کا جو وجود آیا ہے وہ عمل بالحدیث کے نام سے آیا ہے، تقلید کے بالمقابلے یہ ساری تحریک چلی ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو ہے امتیازی مسائل جو بنے ہیں وہ پھر اعمال بنے ہیں، اور اعمال میں بھی نماز چونکہ دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے ہر مسلمان کے سامنے، ہم مل کے نمازیں پڑھتے ہیں اس کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارے امتیازی مسائل ہیں نماز وغیرہ کے مشہور، رفعین، فاتحہ خلف الامام وغیرہ، یہ بر صغیر میں ہمارے ہاں تقسیم کی بنیاد بنے ہیں، لیکن سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے۔ سعودی عرب کی ساری تاریخ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی تاریخ ہے، تاریخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ساری کیا ہے؟ وہ قبر پرستی کے خلاف تھی نا، اس کے پیچھے سارے عقیدے کی تاریخ ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے اندر عقیدے کا اہتمام بہت زیادہ ہے، ان کی جو کلیات ہیں جو جہاں چلتے ہیں، کلیت شریعہ ہے، دوسرے کلیات ہیں، ان میں جو
عقیدے کا جو ہے کلیہ اصول کہتے ہیں، کلیہ اصول الدین پڑھیں گے عقیدہ طحاویہ میں بھی، یہ آغاز میں ہی آ رہا ہے. اصول دین کہتے ہیں عقیدے کو، اصل، باقی تو ساری فروع ہیں. فقہ الاصول سے مراد جو ہے وہ عقیدے کی سمجھ بوجھ ہے، اور فقہ الفروع سے مراد جو ہے وہ آپ کے اعمال سارے، حتیٰ کہ نماز وغیرہ زکوٰۃ جتنی تفصیلات آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں. فقہ سے مراد میری فقہ حنفی کی کتابیں نہیں ہیں، اس سے تو ہماری ویسی چیڑ ہے. میری مراد ہے جو دین کی تشریحات ائمہ دین نے کی ہیں پچھلے 1000 سالوں میں، یہ 14 صدیوں میں. جیسے بدایت المجتہد ہے آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کو تمام ائمہ کی فقہ راہ ملتی ہیں. سنن ترمذی کے اندر جو ہے امام ترمذی حدیثوں کے ساتھ ساتھ ائمہ کے اقوال، صحابہ کرام کے فہم جو مختلف حدیثوں سے ان کو بیان کرتے ہیں، وہ سب فقہ ہے. اس کو فقہ الفروع کہتے ہیں. وہ فرعی چیزیں ہیں، فرع ہے، اصل ہے. اور ابھی میں نے جو آپ سے ساری بات کی آپ کو اس سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ اصل چیز سوچ ہے. آپ کا یہاں آ کے بیٹھنا جو ہے یہ فرع ہے، آپ کو بتاؤں اس کی، اس سوچ کا نتیجہ ہے یہ. اصل تو آپ کا ارادہ ہے، وہ کن مراحل سے گزرے، آپ گزر کے یہاں پہنچے، یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے پیچھے کیا حالات ہیں، کس طرح کر کے آپ کی سوچ بنی، کس طرح کر کے آپ نے اپنے زندگی کے ایک مزید قیمتی سال نکالنے کا ارادہ کر لیا. اس کے پیچھے کوئی ذہنی مراحل ہیں جن سے آپ گزر کے یہاں آپ تشریف لائے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان کا اگر آپ دیکھیں نا وجود جو آیا ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے 2 قومی نظریہ ہے. اقبال نے نعرہ لگایا تھا نا 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ اس میں ایک پیچھے سوچ کی تیاری ہے پوری، اور وہ سوچ جو ہے وہ تو بڑے سالوں سے چلتی آ رہی تھی پیچھے سے نا. 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، 1906 میں، اور پاکستان 1947 میں بنا. 40 سال بعد باقاعدہ وہ چلتے چلتے جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچا کہ ہم مل کے نہیں رہ سکتے، ہم 2 الگ قومیں ہیں، ہماری 2 الگ تہذیبیں ہیں. یہ جو تہذیب ہوتی ہے نا کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور ثقافت، اس کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے بنیادی. ایک مغربی تہذیب ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے. اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا بنیادی فرق کیا ہے؟ سوچ کے تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ آپ کے یہاں بڑے فکری لیکچر ہوں گے، کیونکہ یہ جو آپ کا ہے نا قاری شفیق صاحب کا جو تخصص ہے، اس کے اندر زیادہ ان کا فکری تیاری یہ کرواتے ہیں. وہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ سارا تہذیب و ثقافت کا تو مسئلہ اور کیا ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ ہی تو ہے، اور کیا ہے. ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے، ہمارا بنیادی چیزوں کو سوچنے کا زاویہ کیا ہے. ہمارا وہی فرق ہے مغرب سے. مغرب کے یہاں خدا کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ سیکولر ہیں. ان کے یہاں ان کی اجتماعی زندگی میں خدا رسول مذہب کا نام لینا جو ہے ان کے ہاں جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ. اور گناہ بھی کیا ہے؟ گناہ کا تصور ہی وہ بھی عقیدے کے ساتھ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو بندہ مذہب کا نام لے، وہ کہتے ہیں یہ قدامت پرست ہے، یہ جو ہے جاہل آدمی ہے. تو ہماری تہذیب جو ہے اس کے اندر تو ہمارا لباس ہم نے پہنا ہوا، آپ دیکھیں ہمارے لباس کے اندر ہمارے عقیدے کا دخل ہے. یہ لباس ہم نے جو پہنا ہوا ہے اس کے اندر شرعی اصول کیا ہیں؟ شرعی اصولوں کو ہم نے اس لیے مانا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اب ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے لباس کیسا پہننا ہے، ہمارا وضع قطع کیسے ہوگی. اور اس کے بعد ایک ایک چیز ہماری جو ہے زندگی کے آپ دیکھیں کہ وہ ہماری دین اسلام کی تفصیلات اور اس کی تشریحات سے عبارت ہے. اور اس کے پیچھے ہمارا وہ اللہ رب العزت ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ قرار کیا ہوا ہے. مسلمان جو ہے وہ تو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے نا، حدیث میں آتا ہے مسلمان جو ہے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل المومن کمثل الفرس، آدمی کی مثال جو ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے. تو گھوڑا جو ہے جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے وہ ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے، وایا ہے ایک. وہ جب اس کو کھینچ پڑتی ہے اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا نا جتنا اس کی رسی ہوتی ہے. تو وہاں جا کے اس سے آگے تو وہ جا نہیں سکتا، اس کو واپس آنا پڑتا ہے. پھر وہ جاتا ہے ادھر، تھوڑا سا زیادہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے وہ جا نہیں سکتا. تو وہ حد کیا ہے؟ وہ قلعہ کیا ہے جس سے وہ بندھا ہوا ہے؟ وہ رب کے ساتھ تعلق ہے اور رب کے ساتھ اقرار ہے. کافر کے لیے کوئی ایسی حد نہیں ہے، کافر آزاد ہے. اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے. تو قید خانہ کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو اذیتیں دنیا میں بڑی ہوتی ہیں. لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہوا، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ ہوتا نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، عذاب خانہ ہے، قید خانہ ہے، عذاب خانہ نہیں ہے. اگر مراد عذاب خانہ ہوتا تو پھر یہاں جہنم کا لفظ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں جنت کا لفظ ہے نا آگے، کہ کافر کے لیے جنت ہے تو مومن کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہونا چاہیے تھا. اصل میں یہ جہنم اور جنت کا مسئلہ نہیں چل رہا، یہاں عذاب اور نعمتوں کا مسئلہ نہیں چل رہا.
مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جنت جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا بندہ جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو دیں گے نا رقبہ، وہ اس پوری دنیا کا 10 گنا ہوگا. تو گویا کہ جنتی شخص جو ہے جنت میں اس کو اتنی آزادی ہوگی جہاں چاہے مرضی جائے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوگی جنت میں. یعنی پوری دنیا اور اس جیسی 10 دنیایں ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ پیدل یا کسی سواری پہ چلنا شروع کر دیں تو سالہ سال گزر جائیں، دنیا کا سفر ختم نہیں ہوتا. تو جنت کے اندر 10 دنیا جتنا، تو انسان کی کوئی حد نہیں ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ سلاخیں ہوتی ہیں نا، ایک کمرہ یہ سے بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے، آپ اس میں جو ہے وہ 2 قدم نہیں اٹھا سکتے، تیسرے قدم پہ آپ سلاخ آ جاتی ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ کچھ حدوں کے پابند ہیں، ان حدود کے اندر آپ مقید ہیں. وہ حدود کس چیز کی حدود ہے مجھے بتائیے؟ وہ اللہ رب العزت نے کے ساتھ جو ہم نے اقرار کر لی ہے، جو ہم نے ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا عقیدہ جو جڑ گیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مومن بن گئے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے اعمال کے اندر جو ہے اب ہم قیدی ہیں، اور یہ قید اللہ رب العزت کی قید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قید ہے، اللہ رب العزت سے ایمان لانے کی قید ہے. کافر کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے. یہ ہے کہ کافر کے لیے جنت ہے. جنت کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کافر کو جو ہے دنیا میں راحتیں بڑی ملتی ہیں. سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں کافر ہوتا ہے. یہ موضوع الگ ہے، ہم اس پہ داخل ہو جائیں گے تو بات اس طرف چلی جائے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کافر کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے پاس مال و دولت جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے عذاب کا باعث ہوتا ہے. برکت اسی کی چیز میں ہوتی کوئی نہیں ہے. اولاد اس کے پاس ہوتی ہے، جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کے سرتوں مسلط کی ہوتی ہے. تو بات ہماری بار بار پھیل رہی ہے، لیکن میں اپنے اسی میں ایک ہی نقطے کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. چونکہ آج ہم نے کتاب تو شروع نہیں کی، میں نے کہا کم از کم آپ کو عقیدہ ہی سمجھایا نا، عقیدہ کیا چیز ہے. تو یہ جو ہے پاکستان بنا، تو پاکستان بنتے وقت 2 قومی نظریہ، ہم مل کے نہیں رہ سکتے. اس کے لیے پھر مسلمانوں نے قربانیاں دیں، جانیں قربان ہوئی. آپ جانتے ہیں پاکستان بنا تو کتنا بڑا جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کے لیے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری جو ہے اگر خاندان آپ پیچھے جائیں، خاندانوں کو داستانیں ہیں. میرے دادا حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی 5 بچے، 4 بیٹیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں. ہمارے خاندان کے 17 لوگ جو ہیں روپڑی خاندان سے ہمارا تعلق ہے. یہ پاکستان بننے کے وقت جو ہے علماء نے اور پھر خاندانوں کے خاندان اجڑے ہیں. آپ کو پتا قصہ کر کے ظلم ہوئے ہیں. یہ سارا کس لیے انہوں نے کیا جی؟ کوئی پاگل آدمی ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیا ہے پیچھے؟ عقیدہ ہے نا ہمارا، عقیدہ ہے نا. یہ 2 قومی نظریہ، ہم 2 الگ، ہم 2 نیشنز سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری قومیت الگ ہے، ہمارا طرز زندگی الگ ہے، ہمارا طور اطوار، ہر چیز تم سے مختلف ہے. ہمارے عقیدے میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ الولاء والبراء بھی آئے گا نا. ہماری محبتوں کے معیارات کیا ہیں؟ وہ بھی دین اسلام سے تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور ہمارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. عیسائیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ رستے میں آ جائے تو رستہ تنگ کر دو. منافق کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے کہ من وقر صاحب البدعۃ فقد آن فی ہدم الاسلام. چونکہ وہ اللہ رب العزت دین کا کے اندر اس کا بہت بڑا جو ہے وہ خرابی ہے، اس کی توقیر جائز نہیں ہے. یہ عقیدہ البراء ہے نا، برات ہم کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام نہیں لیتے تھے منافق سے. تو ہم تو سلام بھی نہیں لینے کے تیار ہوتے، شادی کرنا تو دور کی بات ہے منافقین سے. اسی طرح جو ہے ہم لوگ الحمدللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو ہے وہ کسی کالج یا کسی آپ سیکولر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، جیسے لمز ہے لاہور کے اندر جو ہے بے دینوں کا بڑا مرکز ہے، آپ وہاں جاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. آپ شلوار قمیض پہن کے چلے جائیں، آپ کو دباؤ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مولوی کتوں آ گیا ہے، چاہے آپ نے داڑھی بھی کاٹی ہو. یہ شلوار قمیض پہن کے آپ کا جانا مشکل ہو جائے گا. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی ہی پورا مختلف ہو گیا اس سوچوں اور نظریات کے ساتھ جو ہم نے اختیار کیے ہیں. ہر جگہ پہ اس کا اثر ہے، ہماری زندگی کا ہر معاملے میں اثر ہے. داڑھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اگر تھوڑا سا ہمارا عقیدے کا مسئلہ نہ ہو تو داڑھی رکھنا آج کل سب سے بڑا جرم ہے. اس سے بڑی گالی کون سی ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ گالی کی وجہ سے سہنی پڑتی ہے آپ کو. آپ کسی بینک میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں اور مولوی پیچھے ہٹے، مولوی کا نام ہی کتنا بڑا آپ دیکھیں کہ بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے. لیکن بات ہے ہم اس کو الحمدللہ فخر سمجھتے ہیں، اس میں ہم پورے مطمئن ہیں، اس کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ جانیں دے دی ہیں، داڑھی کٹوانا برداشت نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ سوچ ہے نا پیچھے. میں بار بار آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سوچ اصل چیز ہوتی ہے پیچھے. تو صحابہ اکرام نے جتنی جانیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار ہوئے ہیں، یہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو وہ ایمان لے کر آئے. کافر جو ہیں مجھے آپ بتائیے, اللہ کے رسول کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. صاحب کافر کیوں نہیں لا الہ کہہ دیتے تھے؟ ہمیں تو بڑا آسان لگتا ہے لا الہ کہنا. بتائیے جی. اصل میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ اصل میں ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری تو وہ شعوری تربیت ہوئی نہیں نا بنیادی. ہم نے تو کبھی عقیدے کے مرلے سے اپنا کو گزارا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں جو ہے ماں کی گود سے ملا عقیدہ. جیسے ہم نے ماں کی گود سے اردو زبان سیکھ لی, ہمیں اردو زبان سیکھنی نہیں پڑی کبھی. آپ کو یہ انگلش عربی زبان سیکھنی پڑے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح ہمیں تو یہ گھر سے سارا کچھ مل گیا. ہم مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں, ہمارے گھروں کے ساتھ مسجدیں ہیں, ہمارے والدین جس حد تک نمازیں پڑھتے تھے ہم نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد ہماری پتہ نہیں کسی خاص نیکی, والدین میں سے کسی کی نیکی دعاؤں کی وجہ سے اگر ہم دینی مدرسہ میں آ گئے, باقی تربیت وہاں رہ کے ہماری ہوگی. اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری پوری شخصیت ہی الگ ہوگی. اب مولوی جو ہے دنیا کی مخلوق ہی الگ نظر آتا ہے, معاشرہ سارا الگ مخلوق سمجھتا ہے. یہ پورا اس کے پیچھے سوچ کا فرق ہے نا بھائی. تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کافروں کے ساتھ اللہ کے صرف اختلاف لا الہ کا مسئلہ تھا. محمد یہ بات چھوڑ دو بس, باقی سب ٹھیک ہے. یہی بات تو نہیں چھوڑی جا سکتی جو عقیدے کی بات ہے, اور سب کو چھوڑا جا سکتا ہے. باقی کسی بھی چیز میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. کمپرومائز اگر نہیں ہے تو عقیدے میں تو نہیں ہے. یہی تو اصل ہے. اسی کا نام اصول الدین ہے, اسی کا نام الاکبر ہے. باقی سارے چیزیں اصغر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتابیں جو ہیں لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن ان کی جو صحیح کتابیں ہیں ہمارے علماء, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ 2 کتابیں ان کی اصل کتابیں, باقی لوگوں نے بنا کے ان کو ڈالی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب الفقہ الاکبر ہے, اور ایک آداب المعلم والمتعلم دوسری کتاب یہ ہے. یہ آداب المعلم والمتعلم استاد اور شاگرد کے آداب کیا ہیں اس بارے میں کتاب ہے. اور الفقہ الاکبر چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ عقیدہ طحاویہ ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں. یہ عقیدہ طحاویہ اصل میں الفقہ الاکبر کے مضامین کو امام طحاوی نے سمو دی ہے. اس کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, وہی باتیں ہیں. امام حنیفہ عقیدے میں جو ہیں وہ ماتریدی نہیں ہیں, عقیدے میں وہ سلفی ہیں, اسی عقیدے پر ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو الفقہ الاکبر کا مطلب کیا ہے میں بتانے یہ لگا تھا. امام طحاوی نے بھی اس کا تذکرہ کیا آغاز میں, اور شارح ابن ابی الحنفی نے اس کا تذکرہ کیا ہے. فقہ الاکبر اور فقہ الاصغر کا آپ نے اگر عقیدہ طحاویہ پڑھی اس کا آغاز کی بات ہی یہی ہے مقدمے میں. تو الاکبر کیا چیز ہے؟ فقہ الاکبر. امام حنیفہ نے اس کا نام رکھا الفقہ الاکبر. یہ کسی کی فقہ ہے؟ بولے نا عقیدہ کی نا. الاکبر سے مراد ہے عقیدہ, اور فقہ الاصغر سے مراد فقہ الفروع ہے. یہ جو مسائل آپ پڑھتے ہیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, جو بھی تفصیلات بدایت المجتہد وغیرہ میں جو فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں, یہ ساری الاصغر ہیں. یہ اکبر اصل چیز یہ ہے, وہ ساری فروع ہیں, وہ اس کی ساری تفصیلات ہیں. تو اب ٹائم بھی اب ختم ہو گیا ہے, تو اسی پر ہم جو ہے وہ اگر اکتفا کریں. اصل میں عقیدے کے اندر یہ ساری چیزیں زیر بحث آنی ہے. عقیدے کے اندر عقیدے کے جو نظریات ہیں, مثلا اللہ قرآن اللہ کی کلام ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بات آئے گی. اللہ کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آئے گی, تو کتابوں کی بات آئے گی. اللہ نے اپنا دین, اپنی تعلیمات وہ اپنی کتابیں بھیج کے. اللہ کی بات آئی تو اللہ کے رسولوں کی بات آئے گی, اللہ کے پیغمبروں کی بات آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آ کے تو آپ کو بیان نہیں کرنا نا باتیں. جو آپ نے مانا ہے اس کا جائزہ ہونا ہے ساری زندگی. آپ کلمہ پڑھتے ہیں, ساری زندگی پر آپ اس کو نبھاتے ہیں. یہ ساری زندگی جو عمل میں آپ اس کو نبھاتے ہیں, اصل میں یہ آپ کا جو عقیدہ نا اس کی جانچ کے لیے ہے سارا. نماز خود کوئی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں عقیدہ کی جانچ ہے. روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ عقیدے کی جانچ کے لیے ہے. آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اصل چیز ہے جس کو اصل میں پورا کرنا مقصود ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اصل میں آپ کے عقیدے کے ساتھ متعلق ہیں. تو ایمان برسول کی بات آئی ہے, جب آپ کی جانچ کی, جب آپ نے بات مانی, دنیا دیر نظری نہیں ہے. ہمارا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے, ہمارا جو ورلڈ ویو ہے, بنیادی ہمارا جو ذہن ہے, 3 ٹرائی کون ہے, 3 چیزیں ہیں بنیادی, اللہ, بندہ اور دنیا. یہ 3 چیزیں ہیں ہمارے ہاں. اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ایمان باللہ کی ساری بات شروع ہوتی ہے. بندہ ہے تو رسول کی بات آتی ہے کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیے. اور رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے, اور آپ میں سے ہر بندہ رسول کا نمائندہ بنے. عالم بنے تو رسول کا جو ہے وہ کی طرح کا مبلغ بنے, اور اگر عالم نہیں بنتا تو کم از کم رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے والا بنے. یہ رسول ہے دوسرا. یعنی اللہ یعنی خالق, مخلوق, اور اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اتارا. اور یہ ہماری پوری اس کے اندر جو آزمائش ہونی ہے, وہ جو پورا واقعہ ہے آدم کا اور اللہ رب العزت اور ابلیس کا,
اس کے اندر زمین پہ اتار دی, اب یہ پوری آزمائش سے گزرنا ہے, پھر ایک دن آنا ہے, اس دنیا نے ختم ہونا ہے. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا ہے. یہ ہمارے 3 بنیادی عقیدے ہیں مکی صورتوں کے, یہ 3 موضوعات ہیں. یہی ورلڈ ویو ہے ہمارا. ورلڈ ویو کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہمارے 3 ٹرائیکون ہیں, 3 بنیادی چیزیں ہیں. یہ ورلڈ ویو کا نظریہ جو ہے نا, الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج کل تہذیبوں کے ضمن میں. دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں اس کے پیچھے یہی ورلڈ ویو چل رہا ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہیں, ہر تہذیب کی ان 3 چیزوں کے بارے میں جو نظریات ہیں اس سے اس تہذیب کے تمام چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں آگے جا کے. تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ قرآن پاک کی بات آئے گی کتابوں کے ضمن میں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے اس کی تفصیلات آئیں گی. اس ضمن میں پھر جن لوگوں نے جو ہے دنیا کے نظریات سے, اب آج کل فلسفہ مغرب ہے, تہذیب مغرب ہے, تعلیم مغرب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت دنیا عروج پر پہنچی ہوئی تھی اس وقت یونان تھا. تو یونان سے جو لوگ جو ہیں اس کی تعلیم سے, اس کی تہذیب سے وابستہ تھے, وہ ترقی یافتہ اس وقت کے لوگ یہ شمار ہوتے تھے یونانی. جب وہ مسلمان ہوئے ہیں, یہ ہمارا جو ہے عقیدہ اور ہمارا جو مذہب ہے یہ عربی میں ترجمہ ہوا ہے. تو جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ان زبانوں میں, دوسری زبانوں میں, وہ لوگ اس میں متاثر تھے, وہاں سے پھر عقیدے پہ ہمارے اثرات وارد ہوئے. تو یہ جو مختلف جو عقیدے کے اندر انحرافات پیدا ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں بھی عقیدے میں شامل ہو گئیں. اب بڑا مسئلہ ہے, چھوٹے مسئلے نہیں ہیں. کہنے کو مسئلہ جو ہے وہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ کی کلام ہے عقیدے کا مسئلہ, لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے دی اس کے لیے. ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں بڑی بڑی عقیدے کے لیے, چونکہ سب چیز ہے یہی. قرآن پاک اللہ کی مخلوق بن جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو اب آپ آگے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو عقیدے کے اندر جو بدتی فرقے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ بتائیں گے کہ ایسے میں کتنے بڑے بڑے بلنڈرز, کتنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر آپ جو ہیں ان نظریات کو قبول کر لیں. پھر عقیدے میں آپ آگے چلیں گے, یہ وہ تہذیبی مسائل ہیں, فکری مسائل ہیں جو آج سے 1200 سال پہلے فلسفہ یونان کے اثرات ہوئے عقیدے میں. جب ہم غالب تھے اس وقت پھر علماء نے جو اس کے جوابات دیے تو عقیدے کی بے شمار کتابیں وجود میں آ گئی, ان میں یہ باتیں آ گئی جنہیں ہم کلامی بحثیں کہتے ہیں. علم الکلام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آئے گی. یہ کلامی سارے ہیں گروہ ہیں جن کا عقیدے میں آپ تذکرہ پڑھیں گے شرح غیر تحاویہ وغیرہ میں. تو اب جو ہے جب سے مسلمان مغلوب ہے, پچھلے 500 سال 600 سال سے 1600 عیسوی میں اسلام 1000 سالہ دور میں غالب رہا, اس کے بعد اسلام مغلوب ہو گیا. اب اس کے بعد دنیا کے اوپر یورپ کی اور مغرب کی حکمرانی ہے, اب ہم مغلوب ہیں. پچھلے 500-600 سالوں میں جو ہے وہ ہمارے عقائد کا کیا حشر ہوا ہے. ہم تو اس میں اپنے آپ کا بچاؤ کر رہے ہیں, ہمارے عقیدے پہ تو کام ہی نہیں ہو سکا. اس وقت عقیدے پہ کہاں کہاں اثرات پڑے ہیں فلسفہ مغرب کے, اور اس وقت جو ہے وہ تہذیب اسلامی اور فکر اسلامی جو ہے اس کے اندر کیا اثرات ہیں. یہ کتنا لمبا موضوع ہے. یہ جو ہے 1 سال قاری شفیق صاحب نے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو دعوت دی ہے اور آپ اکٹھے ہو گئے ہیں. 1 سال آپ کی ذہنی تیاری ہونی ہے. یہ وہی کام ہے جو عقیدے کے اندر ہم نے آپ کا عقیدے میں کرنا ہے. 1 سال تیاری کے بعد پھر معاشرے میں آپ نے جانا, عملی زندگی آپ نے اس کے بعد شروع کرنی ہے. تو یہ 1 سال وہی ذہن تیاری کا مرحلہ چلنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے تیاری. ہر بڑی تاریخ کے پیچھے پہلے ذہن سازی اس تیاری ہوتی ہے. ابھی عالم عمران خان وہ کہتا میں جیل میں تھا, وہ پورے 1 سال سے تو فوج کے خلاف بھڑکا رہا تھا. لوگوں نے یہی کرنا تھا اشر جو کیا ہے. وہ کہتا مجھے کیا پتا ہے بھائی, سارا تمہیں تو پتا ہے, تم نے تو سارا کام کیا ہے. وہ کہتا میرا تعلق ہی نہیں ساری بات سے. ان لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ کار ہے. سارا کام ذہن پورا یہاں تک تیار کرنا, اس حد تک جو ہے لوگوں کو جو ہے انتہا پسند بنا دینا. یہ باقاعدہ جو ہے پوری اس کے پیچھے ذہن سازی ہے, تیاری ہے پوری. اور ہم تو یہ کہتے ہیں باقاعدہ جو ہے ٹارگیٹڈ سارا کام ہے, باقاعدہ پلاننگ تھی. پلاننگ نہ بھی ہوتی لوگوں کو اتنا بھڑکا دیں آپ کہ بس کچھ ہو جائے تو لڑ بڑھ کے سب کچھ ختم کر دینا. یہ تو پوری پی ٹی آئی کی ذہن سازی جو ہے وہ 1 سال تو ابھی ہم کہتے ہیں نا یہ جب سے اترا ہے, ورنہ جو ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ذہن دیا یہی ہے. اب آپ کہیں جی ہم نے تو لوگوں کو کچھ کیا ہی نہیں ہے, باتیں کرتا ریاست مدینہ کی, اور جو تہذیب اس نے ساری دی ہے وہ ساری کنجروں والی. اور آپ دیکھیں کہ گانے بجانے کی پوری تہذیب ہے, پکڑی تسبیح ہوتی ہے دھوکہ دینے کے لیے, اور اس کا کوئی تعلق ہے اسلام سے. بندہ جو ہے نا انسان اپنے سر کو پیٹ دے. پچھلے دن ایک بندہ مجھے دکھا رہا تھا کچھ دن پہلے, عمران, اور اچھا والا دیندار تھا, دکھا رہا تھا مجھے کہ دیکھو عمران خان کہتا ہے کہ یہ دیکھو دینی مدارس میں تو ہمارے ہیں نا. تو بات ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے کام کیا اس کے اوپر تعلیم کے لیے,
اتنے لیپ ٹاپ دے دیے, دینی مدارس سے کچھ کیا ہی نہیں. ہم کریں گے انشاءاللہ. وہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ عمران خان جو ہے وہ دیندار طبقہ ہے, کتنا مخلص ہے, کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, اور کہہ یہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھو, اس نے کبھی کچھ کام کیا ہے؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان سینکڑوں دینی مدرسے چلا رہا ہے املن بھائی, اور عمران خان کے پاس ماس میں باتوں کا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ذہن دیا وہ یہ دیا جو جس کا ابھی 2 دن میں جو ہے وہ ایک معمولی سی جھلک ہم نے دیکھی. اور ویسے ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے کیا, کس قدر دین ہے. تو بہرحال یہ اب سیاسی بات میں ہم داخل ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال مجھے اپنی بات کو اس میں چونکہ بیان کرنا تھا, واضح کرنا تھا. چیزیں 2 ہیں, ایک چیز آپ کی ذہن کی تیاری ہے, ایک چیز آپ کے اعمال کا مسئلہ ہے. میرا جو موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے 1 سال انشاءاللہ, وہ ہم نے اس میں عقائد سے متعلقہ, ایمانیات سے متعلقہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اس کی بات ہم کریں گے. یاد رکھیے گا کہ عقیدے سے متعلقہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کی بات آتی ہے, جب اعمال سے متعلقہ بات آئے گی تو اہل الحدیث کی بات آئے گی. ہم عقیدے میں اہل السنت والجماعت ہیں, اور فقہ کے اندر جب ہمارے منہج کی بات آئے گی وہاں ہم اہل الحدیث ہیں. تو اہل سنت والجماعت جو ہے اس کے نظریات اور عقائد کیا ہیں, اس کے بارے میں یہ کتاب متن عقیدہ طحاویہ جو ہے یہ سب سے مرکزی کتاب ہے. تاج الدین سبکی نے لکھا ہے کہ مذاہب اربعہ کے سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کچھ متن طحاویہ میں بیان کیا گیا یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے, اور اس درجے کے عقیدے میں کوئی کتاب نہیں جس کے اوپر تمام مذاہب اربعہ کا اتفاق ہو چکا ہو. اگرچہ اس کے اندر بھی چند مسائل کے اندر تفصیل میں تھوڑی بہت بات ہے, جیسے ایمان کی تعریف میں امام طحاوی جو ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تحت ان کا بھی یہ نظریہ کہ ایمان قول کا نام ہے, عمل کو وہ شامل نہیں کرتے, تصدیق و لسان اور قول تک رکھتے ہیں, عمل کو شامل نہیں انہوں نے کیا. امام حنیفہ کا بھی نظریہ یہی ہے. اس طرح کی بات جزوی جگہ پہ تو خلاف ہے, لیکن مجموعی طور پہ یہ کتاب آپ یوں سمجھیے عقیدے میں جیسے حدیث کے اندر صحیح بخاری ہے, اور تجوید و قرات کے اندر نشر ہے. نشر کا بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ قرآن پاک کی وہ قراتیں ہیں جو کہ امت نے ہمیشہ قبول کر لی ہیں, اور عقیدے کے اندر یہ کتاب ہے. اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے, اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ جب شروع کریں گے تو باقاعدہ کتاب سے شروع کریں گے, کچھ کتابوں کے بارے میں باتیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.